أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے درس قرآن کا جو یہ سلسلہ جاری ہے، گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کا 40واں یعنی آخری رکوع ہمارے یہاں شروع ہوا تھا، اور اس آخری رکوع کے تعلق سے جو پہلی آیت نمبر 284 تھی وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی۔ اس آیت پاک کا جو سارا مضمون ہے، سارا مطلب ہے، وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا۔ اب آج ہمارے درس میں باقاعدہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور پھر اس کے بعد آخری آیت 286 ہے، لیکن یہ دو آیات مبارکہ اس وقت میں شروع کرنی تھی۔ سامنے عید الاضحیٰ کا خاص موقع پیش آ رہا ہے، اور یہ اہم ترین عبادت اور واجبات میں سے ایک بڑا اہم اور بنیادی واجب ہے۔ اس وجہ سے موقع کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے، تاکہ اس موقع کی صحیح رہبری ہم سب کے سامنے آ جائے اور بندہ اس کے مطابق اس موقع کو طریقے کے ساتھ میں گزار لے۔ جو باتیں آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، ان میں سے کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ظاہر سی بات ہے پچھلے سالوں میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور دہرائی ہیں، لیکن ان باتوں کو موقع کے اوپر دوبارہ ذکر کر دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، بندے کو دوبارہ یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور وقت کے اوپر عمل کرنا یاد رہتا ہے کہ مجھے اس چیز پر بھی عمل کرنا تھا، تو یاد دہانی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے وہ باتیں پہلے ماشاءاللہ سنی ہوئی ہیں تو یاد دہانی کا کام ہو جائے گا۔ اور بہت سارے ہر سال ہمارے ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پچھلے درس میں نہیں ہوتے، جو آج کے درس میں ہیں، تو اس بہانے ان حضرات کے سامنے بھی وہ باتیں آ جائیں گی تاکہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بات مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اس بات کی شروعات یہاں سے کرنی ہے کہ اللہ نے جو اسلامی مہینے بنائے، ان اسلامی مہینوں کی شروعات ہوتی ہے محرم سے، اور وہ جا کر کے ختم ہوتے ہیں ذوالحجہ پر۔ یہ آخری مہینہ ہے ہمارے سال کا، شروعات ہے اس کی محرم سے اور ختم ہے وہ ذوالحجہ پر۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ آج کل اپنے دین کی بنیادوں سے جتنا غافل ہیں، تو اگر ہمیں یہ نام اور مہینے نہ پتا ہو تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ اب ایک عام سا رواج ہے، اور ساری چیزیں بندے کو ذہن میں ہوں گی، یاد کرائی جائیں گی۔
जनवरी फरवरी तो बच्चे को बचपन से याद हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये इस्लामी महीने बाद मर्तबा 55 तक पहुंचने के बाद भी याद नहीं होते और ज़हन में नहीं रहते। तो मुहर्रम से ये शुरू होता है और खत्म होता है जुल्हिज पर इस्लामी साल, और इस वक्त में ये जुल्हिज का आखिरी महीना साल का हमारा चल रहा है। हैरत तो यहां पर होती है कि अभी मैं चूंकि सफर में था तो जो हमारे एडिटर थे मैंने उनसे कहा कि भाई एक पोस्ट बना दो और मैं नजर डाल लूंगा। उन्होंने बना के भेजी तो ज़िल-हिज्जा के अहकाम क्या क्या करना है क्या नहीं वो डाल दिए। तो किसी ने एक सवाल भेजा, जब वो मेरे पास आया एडिटर ने भेजा, मैं पढ़ करके हैरान रह गया। उसमें एक ने सवाल ये किया था कि मुफ्ती साहब आपने ये लिखा है कि ज़िल-हिज्जा का महीना या ज़िल-हिज्जा के 10 दिन। सवाल करने वाले ने ये पूछा कि ये ज़िल-हिज्जा किसको कहते हैं, क्या चीज है ये? आप जरा इससे एक अंदाजा लगाइए कि अगर बंदे को यह अंदाजा नहीं है कि ज़िल-हिज्जा क्या है और ज़िल-हिज्जा कहते किसको है, तो फिर उसके लिए इसके आमाल, इसकी चीजें, इसकी जानिब तवज्जो, ये सब बातें बहुत बाद में पीछे रह जाती हैं। तो जो इस्लाम की बेसिक नॉलेज है उसमें हमारा और आपका ये हाल है। यानी अब अगर कहीं पर हम बता रहे हैं तो यही तो कहेंगे ना कि ज़िल-हिज्जा के महीने की ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत। और अगर किसी को यही ना पता हो कि ये ज़िल-हिज्जा किस चिड़िया का नाम है तो वो सोचेगा पता नहीं काहे की फजीलतें चल रही हैं। और ऐसा हो ना कि ये भी ना पता हो मुसलमान को कि ज़िल-हिज्जा कहा किसको जाता है, ये इंतहाई हैरत की बात है। लेकिन ये हकीकत है हमारे मुआशरे की। इस वजह से यहां हम हर बात की डिटेल करते हैं, आराम से समझाते हैं, जिक्र करते हैं, वजाहत करते हैं, ताकि हम किसी भी तरह असल जो तालीम है, मसला है, बुनियादी बात है, वो हमारी समझ में आ जाए। तो इस्लाम के एतबार से भी महीने 12 और दुनियावी तारीख के एतबार से, ईसवी सन के एतबार से भी 12। इस्लामी साल की शुरुआत होती है कौन से महीने से? मुहर्रम से, और खत्म होगा ज़ुल्हिज्जा, यह आखिरी महीना। अगर हम तरतीब से इसको जोड़ें तो सबसे पहले मुहर्रम, फिर उसके बाद बोलिए सफर। माशाअल्लाह बहुत सारे हजरात ने याद किए हुए हैं, कई मर्तबा में ये याद करा चुका हूं, लेकिन फिर दोहरा लेते हैं ताकि सबक याद हो जाए। तो मुहर्रम, फिर उसके बाद सफर, फिर कौन सा महीना? रबीउल अव्वल, फिर चौथा महीना रबीउस सानी, ये चौथा महीना। पांचवा महीना, हाँ इसको सही जो बोला जाएगा वो ऐसे बोलते हैं जुमादल ऊला, ऐसे बोलिए। क्या? हाँ सही बोलना जरूरी है। जुमादल ऊला, ये पांचवा महीना। बाज़ मर्तबा अहले इल्म भी इसमें गलत बोल जाते हैं, जमादिउल अव्वल, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कहता है। असल जो लफ्ज है वो जुमादल ऊला। उसके बाद छठा महीना जुमादल उखरा। क्या? हाँ ये छठा है। पहले ये 6 रिपीट कर लीजिए। नंबर 1 मुहर्रम, नंबर 2 सफर, नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 4
ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولی، نمبر 6 جمادی الاخری، 6 ہو گئے۔ اس کے بعد 7واں ہے رجب، 7واں رجب، پھر 8واں شعبان، رجب کے بعد شعبان، اور پھر 9واں جو ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہے، رمضان۔ پھر اس کے بعد 10واں ہے کیا، شوال، جس میں عید الفطر ہوتی ہے، جس میں عید الفطر ہوتی ہے، شوال۔ اور پھر 11واں ہے ذوالقعدہ، کیا نام، ذوالقعدہ، اور 12واں ہے کیا، ذوالحجہ، جو اس وقت میں ہمارا چل رہا ہے۔ اب یاد ہو گئے نا، خاص طور سے جو یہ ہمارے اسکول کالج کے پڑھنے والے، انہیں ضروری ہے یاد کرنا، یہ اپنے ذہن میں بٹھائیے اور یاد فرمائیے۔ کتنے نام گنوائے ہم نے، 12۔ اب ذرا دوہرا لیں اسے، پھر ہم آگے چلتے۔ نمبر 1، بہت سارے حضرات تو اب بھی بالکل خاموش ہیں، وہ اپنے مبارک لبوں کو حرکت دینے کی زحمت نہیں کرنا چاہتے۔ بڑے قیمتی لب ہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن تھوڑی حرکت دیں گے تبھی برکت ہوگی۔ جبھی فائدہ ہوگا۔ اس وقت میں نا، ابھی میں جو 3 دن سے سفر میں تھا، ادھر گورکھپور، بستی، لکھنؤ، کئی جگہ ہو کر کے آیا ہوں۔ ابھی دوپہر کے 11 ساڑھے 11 بجے سہارنپور پہنچا ہوں آج۔ 3 دن کے سفر تھے، بیانات تھے، 3 دن میں 14 بیانات کیے، 3 دن میں 14 پروگرام، ظہر میں کسی جگہ، عصر میں کسی جگہ، کبھی اس شہر کبھی اس شہر۔ ان لوگوں نے کہا یہ مولوی ہاتھ لگائے نچوڑ لو۔ اور اب گلے کے اندر اتنی تکلیف ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹکٹ ہمارے اور کل کے تھے، لیکن ہم نے کہا ہر دن کی یہاں کی قربانی دے دیں گے، لیکن منگل کی قربانی نہیں ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں منگل میں پہنچنا ہے۔ تو سارے پروگرام چھوٹے اس ہفتے کے، لیکن منگل میں میں کسی بھی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں تک کہ جب روانہ ہو رہے تھے، جب وہ ہمیں اسٹیشن چھوڑنے آئے، کل شام ہم بستی تھے گورکھپور کے پاس، تو 8 سوا 8 بجے ٹرین تھی، اس میں بھی جہاں انہوں نے مغرب پڑھوائی وہاں بھی بیان کرا دیا، وہاں بھی پروگرام۔ تو خیر اللہ کے شکر سے آپ کے سامنے یہاں پہ پہنچ گئے۔ تو اب اگر ہم تھوڑی سی آواز نکال رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں تکلیف کے باوجود، تو آپ بھی اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، باتیں ذہن میں بیٹھیں گی۔ سفر سے یاد آیا، 1-2 باتیں بڑی عجیب و غریب ذکر کر دیں آپ کے سامنے۔ ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، وہاں پر بیان ہوا، پروگرام ہوا، اس کے بعد وہ مدرسے میں لے گئے، تو سب گاؤں والوں نے پانی پڑھواتے، دم کراتے، وہ بوتلیں بہت ساری آئیں دم کرانے کے لیے، تو انہوں نے جہاں پر مہمان خانے میں ہمارا قیام تھا وہاں ساری بوتلیں اکٹھی کرا دی۔ اب ایک تو بندہ پہلے ہی تھکا ہارا پہنچا، اور جب میں بستر کے قریب گیا، وہاں پہ بستر کے پاس پوری بوتلوں کا ذخیرہ۔ تو میں نے، جو ہمارے میزبان تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دم تو میں بعد میں کروں گا، پہلے ذرا گنو تو صحیح ہے کتنی، ذرا اندازہ لگائیں ہے کتنی۔ انہوں نے گنا، یہ پرسوں کی بات ہے، جب انہوں نے گنا ان کی تعداد تھی 104۔ میں نے کہا بابا اس بندے کو نا آتم ہتیا نہیں کرنی، تمہارے دم کے چکر میں میرا دم نکل جائے گا۔ پہلے گلا آدمی کا اتنا تھکا ہوا ہے، اور پھر 100 بوتلوں میں پھوکے مارنا،
یہ بہت بڑی ٹاسک ہے. 104 بوتلیں گنی باقاعدہ انہوں نے کہ 104 ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو 104 میں دم نہ کراؤ, ایک بالٹی میں دم کرا لو, ایک بالٹی میں کرا لو اور وہ ملا دو سب میں تھوڑا تھوڑا. خیر پھر ان کے سمجھ میں آیا, پھر اسی بالٹی والے نسخے پر عمل کیا گیا. تو بعض لوگ بیچارے گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں, بڑے سیدھے مزاج کے, حالانکہ ہم یہ بات بار بار بتاتے ہیں کہ خالی یہ دم درود یہ اصل نہیں ہے. اصل چیزیں ہیں آپ اپنے اعمال کو مضبوط کریں, اپنی کوالٹی کو مضبوط کریں. لیکن جہاں پر لوگ واقف نہیں ہیں, جہالتیں آپ سوچ نہیں سکتے, مطلب ان لوگوں کو یہ چیزیں کتنی اہمیت والی لگتی. اب جو یہ قربانی کے مسئلے آپ سنیں گے, میں نے وہاں ایک جگہ بیان کیا تو یہ مسئلہ سمجھایا کہ قربانی کس پر واجب ہے. تو 10 لوگ مجھ سے بیان کے بعد ملے, بڑی بڑی عمر کے, ایک صاحب کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ ہوگی, کہنے لگے آج پتہ لگا کہ قربانی کس پہ واجب ہے. ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ قربانی واجب کس پر ہے. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ ہم لوگوں کو جو بیٹھے بٹھائے موقع دے رکھے, بعض مرتبہ بندہ ان کی قدر نہیں کر پاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک روٹین کا نظام چل رہا ہے, بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے, بات ختم. لیکن جب یہ چیزیں نہ ہوں, جب ایسے موقع نہ ملے, تب احساس ہوتا ہے کہ ذرا سی دین کی بات سننا, اس کے لیے بندے کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی. تو بہرحال مضمون ہمارا یہ چل رہا تھا کہ مہینے کتنے ہیں؟ 12. پہلا مہینہ محرم, دوسرا صفر, تیسرا ربیع الاول, چوتھا ربیع الثانی, پانچواں جمادی الاولی, چھٹا جمادی الاخری, ساتواں رجب, آٹھواں شعبان, نواں رمضان, 10واں شوال, 11واں ذوالقعدہ اور 12واں ذوالحجہ. یہ اس وقت میں جو ہمارا چل رہا ہے یہ سال کا آخری مہینہ ہے, آخری مہینہ ہے. اب یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے, آپ سب لوگ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا, اسلام میں 4 مہینے بڑی عظمت کے مانے گئے, 4 مہینے خاص عظمت کے مانے گئے. ان 4 مہینوں میں ایک خاص مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. جو عظمت والے مہینے مانے گئے ان میں اللہ نے ایک خاص درجہ ذوالحجہ کے مہینے کو عطا فرمایا ہے. تو ذوالحجہ کا مہینہ اس میں داخل ہے. ایک حدیث کے اندر بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ سید الشہور شہر رمضان. یہ بڑی عجیب عبارت ہے اور اسے سمجھیے گا کہ تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ تو رمضان کا مہینہ ہے, لیکن وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذوالحجہ. علماء نے تحریر فرمایا کہ مہینوں کا سردار تو رمضان ہے, لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. رمضان کا مہینہ سب سے سارے مہینوں کا کیا ہے؟ سردار ہے, لیکن عظمت کے اعتبار سے, حرمت کے اعتبار سے جو سب سے بڑا قابل عظمت مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. یعنی بندہ رمضان کی تو اہمیت سمجھتا ہے, ذوالحجہ کی وہ اہمیت نہیں سمجھتا, لیکن اس جملے سے ہمیں ذوالحجہ کی عظمت سمجھنی چاہیے کہ ذوالحجہ کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے یہ کتنا عظیم ہے. اسلام سے پہلے اس کی حرمت اور عظمت 2 طرح سے تھی. نمبر 1, اس میں جنگ نہیں لڑتے تھے,
جو مکہ کے لوگ تھے، کافر تھے، وہ جنگ نہیں لڑتے تھے کہ عظمت والا مہینہ آ گیا جنگ بند. ان کا موڈ بھی بڑا عجیب تھا. یعنی محرم شروع، وہ یہ ذوالحج کا مہینہ شروع، عظمت والا مہینہ، جنگ روک دو. اور مہینہ ختم ہوگا پھر وہیں سے گیم آگے چالو کر دیں گے. جیسے آدمی ویڈیو گیم کھیل رہا ہو کہ پوز کر دو اور اس کے بعد چالو کر دیں گے. یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے. یعنی جنگ میں تو آدمی کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے. جب تک وہ ذہن جنگ چل رہی ہے وہ ختم تو جنگ بھی ختم. لیکن ان کا حساب الگ تھا کہ جی مہینہ آ گیا عظمت والا، اس میں جنگ روک دو، اس کے بعد مہینہ ختم تو جنگ شروع. یہ ان حضرات کا معاملہ تھا. تو ان لوگوں کے یہاں ایک تو جنگ حرام تھی، اور دوسری چیز یہ کہ اس مہینے کا ثواب اور اس کی عظمت زیادہ تھی. اسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں جنگ والا مسئلہ تو آج ختم کر دیا. یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے، لیکن جو اس کا ثواب زیادہ رکھا گیا تھا، جو اس کی عظمت زیادہ رکھی گئی تھی، وہ آج بھی ساری کی ساری باقی ہے. تو جنگ کے اعتبار سے حکام تو ختم ہے، لیکن اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ حکم آج بھی موجود ہے. تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑی عظمت اور بڑی قدر والا مہینہ ہے. اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کی ایک بڑی خاص چیز یہ کہ آپ غور فرمائیں کہ حج جیسی عظیم عبادت ذوالحج کے مہینے میں، کتنی بڑی عبادت، اسلام کا ایک بڑا فریضہ، وہ اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، ذوالحج کے مہینے میں. تو حج جیسی عظیم عبادت. اسی طرح قربانی جیسی عظیم عبادت، قربانی جو اسلام کا اتنا زبردست حکم ہے، وہ قربانی بھی باقاعدہ اسی مہینے میں کی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے کا مقام بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی. ایک تو 4 جو عظمت والے مہینے تھے ان میں سے ایک ہے. دوسری وجہ میں نے بتائی کہ سارے مہینوں کا سردار اسلام میں رمضان کو مانا گیا، لیکن سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ذوالحج کو مانا گیا. تیسری چیز میں نے بتائی کہ اس مہینے میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے. اور چوتھی چیز آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس مہینے میں کیا ہوتی ہے؟ قربانی کی عبادت ادا کی جاتی ہے. یہ سب اس مہینے کی خاص فضیلت ہے. اس کے بعد اس مہینے میں جو شروع کے 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ قابل توجہ ہے. یعنی ہے تو پورا مہینہ عظمت والا، لیکن جو اس مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں اللہ نے ان دنوں کو اور زیادہ بلند مقام عطا فرمایا. 10 دن، ان میں سے ایک دن آج ہمارا گزر گیا اور اب کل کو 2 تاریخ ہو جائے گی، دوسرا دن ہے. تو یہ جو دن ہمارے چل رہے ہیں ان دنوں کی عظمت کتنی ہے. ویسے تو میں نے اس کی پوز بنوا کے ڈلوا دی تھی، آپ میں سے جو حضرات چینل سے جڑے انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن میں یہاں خلاصہ اس کا عرض کر دوں تاکہ ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام. حضور نے فرمایا کہ آپ کوئی سا بھی نیک عمل کرو، کوئی سا بھی نیک کام کرو، پورے سال میں کسی بھی دن کرو، اللہ کو وہ پسند ہے، اچھا کام ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. لیکن وہی نیک کام آپ پورے سال میں کبھی کرو، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس نیک کام کو ان 10 دنوں میں کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا
وہ عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں جتنا پیارا لگے گا اتنا پیارا اللہ کو پورے سال میں کسی بھی وقت میں نہیں لگتا جتنا ان 10 دنوں میں لگتا ہے. سب سے زیادہ پیارا اللہ کو یہ لگتا ہے. یعنی اگر ہم اسے مثال دے کر کے سمجھائیں, آپ قرآن کی تلاوت 12 مہینے کرو اللہ کو پسند ہے, لیکن اگر آپ اس قرآن کی تلاوت ان 10 دنوں کے اندر کرو گے تو یہ اللہ کو اور زیادہ پسند ہے. اتنی زیادہ پسند اللہ کو ان 10 دنوں کے علاوہ جو آپ تلاوت کرو گے وہ نہیں آئے گی جتنی زیادہ اللہ کو ان دنوں کی تلاوت پسند آئے گی. یہ فضیلت ہے ان دنوں کی. ہر عمل اللہ کے یہاں پیارا ہے ان دنوں میں, ان دنوں کے علاوہ سے. تو جب اللہ کو ان دنوں کا عمل اتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ان دنوں میں اس عمل کا اور نیکیوں کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہیے, اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ بات عرض کی نا کہ اللہ کو ان دنوں کا نیک عمل جتنا پسند ہے ان دنوں کے علاوہ کبھی پسند نہیں, تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ حضرت ایک بندہ عام دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, کیا اس کا عمل بھی اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اعمال اللہ پسند کرتا ہے؟ یعنی عام دنوں کا جہاد بھی کیا وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ ہاں یہی بات ہے کہ عام دنوں میں اللہ کے راستے کا جہاد بھی ہوگا, وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کو ان دنوں کا نیک عمل پسند ہے, جتنا اللہ ان دنوں کا نیک عمل پسند فرماتا ہے. اب یہ تو فضیلتیں ہیں جناب والا ان ساری چیزوں کی, اور دوسری جانب ہم ذرا اپنے حالات کا معائنہ کریں اور جائزہ لے لیں, غور کریں ان چیزوں پر. دوسری جانب ہمارا کیا چل رہا ہے؟ مسلمانوں کے یہ دن یعنی کل سے جو دن شروع ہوا ہے, کل سے لے کر کے جو پرسوں کا دن تھا اس میں اور آج کے دن میں کوئی ان کی تبدیلی نہیں ہے. یعنی جو ہمارا روٹین کل تھا وہی روٹین ہمارا آج گزرا. یعنی پھر ہم نے اس کی اہمیت کیا سمجھی؟ کچھ تو ہمارا روٹین بدلنا چاہیے تھا, کچھ تو ہماری عبادتوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے تھا. آج ہمارا ذوالحج کا ایک دن گزر گیا, ایک دن گزر گیا, تو ہم نے کیوں نہیں اپنا کوئی روٹین بدلا؟ کیوں نہیں ہم اپنے روٹین کے اندر چینج کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ یہ میں باتیں ویسے ہی نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے جناب والا. یہ خالی کہنا آسان ہے کہ اللہ کو ان دنوں کی عبادتیں پسند ہیں, لیکن کر کون رہا ہے عبادتیں؟ ہم اپنی عبادتیں کتنی بڑھا رہے ہیں, کتنا اضافہ کیا ہم نے اپنی عبادتوں میں؟ بندہ ذرا ان باتوں کا جائزہ لے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے سوچنے کی اور غور کرنے کی. ہم سب ان باتوں پہ دھیان کریں. آج ہی کا تجربہ ہوا میرا, جب صبح میں فجر کی نماز کا وقت ہوا تو میں اٹھا سیٹ سے اپنی اور جا کر کے وضو کی, وضو کر کے آئے, اپنے کیبن کے اندر مصلی نکالا, بچھایا, نماز شروع کر دی. اب
خیر یہ اللہ کا فضل تھا کہ اے سی کے ڈبوں کے اندر زیادہ بھیڑ بھاڑ کا ہوتا نہیں ہے، تو سکون سے مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے. لیکن اسی میں 4 سیٹیں تھیں، 2 ہم تھے، 2 دوسرے بندے تھے، وہ بھی مسلمان. جیسے ہی میں مصلی بچھانے لگا تو میں تو شکل دیکھ کر کے سمجھ گیا تھا ان کی کہ اپنی آدمی ہے تو ٹینشن نہیں ہے، نماز تو پڑھ لیں گے. پردہ پڑا ہوا تھا، بند کر دیا، مصلی بچھا لیا. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں مولوی صاحب، رہنے دو رہنے دو. میں نے کہا حضرت آپ بتاؤ، آپ کو تو تکلیف نہیں ہے نا؟ یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے ہم 4 کے علاوہ، یہ کیبن پرسنلی ہے، پردہ الگ ڈلا ہوا ہے، بند ہے بالکل، کوئی اور نہیں ہے. آپ بتاؤ آپ کو تو تکلیف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں لیکن خطرہ بہت ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے خطرے کو چھوڑ دے، جا کے وضو کر، خطرے وطرے کے چکر میں مت پڑ. خیر پڑھی نماز ہم نے آرام سے. اس کے بعد وہ دیکھتا رہا، میں نماز پڑھ کر کے جو چیزیں پڑھنی تھی آرام سے بیٹھا ہوا وہیں پڑھ رہا ہوں مصلی پر ہی. سامنے ہی جو سیٹ تھی دوسری جانب ادھر ٹی پی لیٹا ہوا تھا، تو پتہ نہیں آتے جاتے اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا، دیکھ کر کے چلا گیا. آدھے گھنٹے کے بعد آیا، ہم انتظار میں تھے کہ اشراق کا وقت ہو جائے تو اپنا پڑھ کر کے پھر سوئیں. وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی دیر ہو گئی آپ کو جاگتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے. غیر مسلم، ہاتھوں میں دھاگے پڑے ہوئے، کڑا ہوا سب ڈلا ہوا تھا. اس نے لا کر کے میرے ہاتھ میں سیل پیک پانی کی بوتل دی کہ آپ کو پانی تو نہیں چاہیے، اگر ضرورت ہو پانی پی لیجئے. میں اس کا چہرہ دیکھ رہا، میں نے کہا لو ہم اور آپ ہر جگہ نا یہ کر دیتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، میں نے 50 بار یہ جملہ کہا ہے، جو میڈیا آپ کو دکھاتا ہے زمین پر حقیقت ابھی اتنی بری نہیں ہے جتنی آپ کو دکھائی جا رہی ہے. آپ کے دلوں میں روب پیدا کیا جا رہا ہے، گھبراہٹ پیدا کی جا رہی ہے. اس نے اپنی طرف سے پانی پیش کیا. میں نے کہا کہ بھائی اب یہ اتنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا ضرور قبول کرنا چاہیے. میں نے لیا اور کھولا بوتل کو اور اسی کے سامنے پیا تاکہ اسے خوشی ہو جائے. اس کے بعد وہ جو صاحب تھے کہ جی خطرہ بہت ہے، وہ دیکھ رہا تھا لیٹا ہوا کمبل میں سے، پھر اٹھا کہ جی میں وضو کر کے آ رہا ہوں، وضو کر کے آ رہا ہوں. اللہ کا شکر، اس نے پھر آ کر کے نماز پڑھی، پھر اس نے نماز پڑھی. تو عرض مجھے یہ کرنا ہے، پھر میں نے اسے سمجھایا، بات چیت ہوتی رہی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ ذرا غور کریں، ہماری عبادتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اگر اضافہ ہماری عبادت میں نہیں ہے، ہماری عبادتیں سیم وہی ہیں جو کل تھی وہی آج ہے، تو پھر ہم نے اس 10 دن کی جو فضیلت ہے اس کا مطلب کیا سمجھا؟ اضافہ کیجیے اپنی عبادتوں میں، یہ مطلوب ہے اللہ کے یہاں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اضافہ کرو. پیغمبر تو فرما رہے کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا بھی عام دنوں میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند ان دنوں میں اللہ کو ایک نارمل عبادت آتی ہے. اور ہم سے وہ نماز اور وہ تلاوت اور وہ ذکر اور وہ تسبیحات بھی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ غفلت کی بات ہے. میں نے سب کو تاکید کی کہ اگر آپ کا روزانہ معمول ہے فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ پڑھنے کا، تو ان 10 دنوں میں نفلی نمازیں بھی پڑھنے کی عادت بنا لو، کچھ تو اضافہ ہو. آپ کا معمول ہے روزانہ 1 صفحہ قرآن پڑھنے کا،
ان دنوں میں 2 صفحے قرآن پڑھ لو. آپ کا معمول ہے روزانہ 1 تسبیح پڑھنے کا، آپ ان دنوں میں 2 تسبیحات کر لو، کچھ تو ہماری عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ باتیں کس کے لیے ہیں آخر، اور کون ان پر عمل کرے گا؟ حضور علیہ السلام اتنا شوق ہمیں دلا رہے ہیں عبادتوں کا، اور ہم پھر بھی غفلت کریں، نعوذ باللہ. یہ بڑی لاپرواہی کی ہمارے لیے باتیں. تو اس لیے ارادہ کریں انشاءاللہ بچے ہوئے 9 دن میں ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت تو اللہ کو پسند ہے ہی. آگے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. اللہ اکبر. فرمایا 1 تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ تک آپ کوئی سا بھی روزہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ 1 روزے پر آپ کو جو ثواب دے گا وہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب. مسلمانوں خالی یہاں فضیلت سن کر اللہ اکبر کہنا ہمارا کام نہیں ہے، عمل کیجئے اس پر عمل کیجئے. شب برات پر جس کا روزہ صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، شب برات کا روزہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیثیں ہیں اور سنت بھی نہیں ہے، خالی مستحب کہا جاتا ہے کہ رکھ لو تو بہتر ہے. وہ روزہ ہماری ساری قوم رکھے پھرتی ہے. اور جو روزہ آتھینٹک دلیلوں سے ثابت ہے، معتبر احادیث سے ثابت ہے، اس روزے کی کوئی چہل پہل ہمارے معاشرے میں ہو ہی نہیں رہی. اس لیے مسلمانوں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ارادہ کیجئے، یہ نیتیں کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک کے روزے پر کتنا ثواب؟ ہاں کہنا آسان ہے 1 سال کے روزے، لیکن آپ سوچو تو صحیح، امیجن کرو کس قدر ثواب ہے. اگر 8 روزے آپ نے رکھ لیے، 8 سال کے روزوں کا ثواب ہے 8 روزے کے اوپر. اور خالی اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے جو جملہ کہا اللہ اکبر، حیرت کی چیز ہے. فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. فرمایا ان 10 راتوں میں ہر رات میں اللہ کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے جتنا شب قدر کا ثواب ہے. ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر. ہر رات میں اللہ شب قدر کے برابر ثواب دے رہے، اور ہماری امت کیا کر رہی ہے؟ جناب والا یہ رات کے 12 بجے تک IPL کے پیچھے پاگل ہو رہے، اس میں لگے پڑے. جوان ہو، بڈھا ہو، بچہ ہو، ہر شخص کرکٹ کے اندر پاگل ہوا پھر رہا ہے. ان کی کارکردگی کو دیکھ کر کے جناب والا تالیاں بجا رہے اور رات کے 12 بجے تک کا وقت ضائع کر رہے. وہ تو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں، ان کا مقصد دنیا ہے، انہوں نے دنیا کو حاصل کر لیا. سب سے بڑا لوزر، سب سے بڑا گھٹیا انسان وہ ہے جس نے ان کو دیکھنے کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور دنیا کا بھی نفع اس نے حاصل نہیں کیا. سب سے بڑا لوزر انسان یہ ہے. انہیں کم سے کم کھیل کر کے دنیا تو ملی، وہ دنیا میں تو کامیاب ہوئے، ان کو دنیا حاصل ہوئی،
اور جو یہ خالی بیٹھ کر کے دیکھنے والے، ان کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنے موبائل کا ریچارج کرا لیں، اور پاگل ہوئے پھر رہے ہیں ان کے پیچھے کہ جی اس نے اتنے رن بنا دیے، اس نے اتنے، اور وہ یوں کھیل رہا اور وہ یوں کھیل رہا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ مسلمانوں پہ زیب دیتا ہے۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا، ایک امت بنا کر کے پیدا کیا، ایک وجہ کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم ان فالتو کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ اپنی زندگی کا مشن، ٹارگٹ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ راتیں شب قدر کے برابر ہیں جو یہ رات چل رہی ہے۔ آج دوسری رات ہے، پہلی رات چلی گئی۔ ہم سوچیں ہم نے کیا قدر کی، اتنی بابرکت رات۔ اور میں نے اپنے احباب کو کہا، میں نے کہا دیکھو شب قدر کا تو پتہ بھی نہیں وہ ہوتی کب ہے۔ شب قدر میں تو بڑا ڈاؤٹ ہے، رمضان کے اخیر عشرے میں، پھر وہ طاق راتوں میں یا جفت میں، اوڈ میں یا ایون میں، یا ہو سکتا ہے شروع رمضان میں، یا بعض علماء کہتے ہیں رمضان کے علاوہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہو جائے۔ اور یہاں تو یہ 10 راتیں طے ہیں اور فکس ہیں، اور ان 10 کی 10 راتوں کا ثواب ہمیں بتا دیا گیا کہ شب قدر کے برابر ہے، اور پھر ہم اس کی قدر نہ کریں تو کیسی حیرت کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ان راتوں کا اہتمام کریں، اس قدر فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 1 سے لے کر کون سا 8 تک کا، اور جناب اس کے بعد جو 9 تاریخ کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس ایک روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اور غور کریں، 2 سال کے روزے پر ایک روزے کا پہ ثواب، کتنا زبردست ذخیرہ ہے۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، اس ایک روزے پر اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب دیں گے، یہ تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ 2 سال کے آپ کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، 2 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ بتائیے اتنی بڑی فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور پھر بندہ قدر نہ کرے۔ اب یہ سارے دن چل رہے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیے، زیادہ سے زیادہ رکھیے۔ ایک روزے پر کتنا ثواب ملے گا؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 9 تاریخ کا روزہ جو آئے گا انشاءاللہ اسے تو ہر حال میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کتنا ثواب؟ 2 سال کے روزوں کا ثواب اور 2 سال کے گناہ معاف۔ اس سال کون سے دن پڑ رہا ہے؟ بدھ والے دن۔ اگلے ہفتے جب درس ہوگا بس پھر میں یاد دہانی کروں گا انشاءاللہ، آئندہ ہفتے بس یہاں سے جا کے سحری کھانی ہے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ رکھنا ہے بھائی، یہ تو فائدہ ہے ہمارا اور آپ کے یہاں پہ جڑنے کا۔ عمل کے اندر چینج آنا چاہیے، عمل میں چیزیں داخل ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو ذکر کیا گیا۔ تو اس سال وہ بدھ کو ہے، اس سال کا مطلب سن 2026 میں وہ روزہ بدھ کو پڑ رہا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ ریکارڈ ہو کے درس جاتے ہیں آن لائن، کبھی کوئی 2-3 سال کے بعد سنے وہ سمجھے 9 تاریخ کا روزہ بدھ میں پڑ رہا، اس لیے بتا دیا کہ یہ جو حساب ہم نے بتایا ہے یہ کون سے کا؟ 2026 کا۔
تو اس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں گے سب حضرات انشاءاللہ. تو اعمال کو بڑھا دیجئے، اپنے ساری نفلی چیزیں جو آپ کرتے ہیں ان میں اضافہ کیجئے، روزوں کی کثرت کیجئے اور روزوں کا اہتمام پیدا فرمائیے. ہمارے یہاں بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں جیسے عورتیں کہ ہمارے رمضان کے چھوٹے تھے روزے، لاؤ ان دنوں میں وہ روزے رکھ لیں اور نیت کر لیں گے ان کی بھی، وہ اور یہ بائی ون گیٹ ون فری آتا ہی ذہن میں. تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ یہ آفر اس میں آپ نہیں لگا سکتے. وہ بائی ون گیٹ ون فری کا آفر نفلی اور سنت والی چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ جو آپ کے قضا ہیں رمضان کے وہ فرض ہیں. فرض کے ساتھ میں سنت کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ آپ کو الگ سے ہی رکھنے پڑیں گے. سمجھ شریف میں آیا نا؟ تو یہ روزوں کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے بعد دوسری چیز، ان دنوں میں قربانی کی تیاری کرنا. جو بھی حیثیت والا ہے اللہ نے اس بندے پر قربانی کو رکھا ہے. قربانی اللہ کی خاص پسندیدہ چیز ہے ان دنوں کے اندر. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل قربانی والے دن اللہ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا، اس کے سینگ، اس کے بال، اس کے کھر، یہ ساری چیزیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں سب کو قیامت کے دن میدان میں آپ کے سامنے منگائے گا. قربانی کے جانور کی ساری چیزیں، اس کے سینگ تک، اس کا گوشت، اس کا کھر، اس کے بال، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے سامنے منگائے گا. آپ سوچو گے یہ کائیں کے لیے آئے گا؟ اس دن کیا گوشت کھانے کو ملے گا؟ مسلمان تو ہر جگہ اسی جگاڑ میں لگ جاتا ہے. کائیں کے لیے آئے گا یہ سارا آئٹم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی میزانی ہی، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیز منگا کر کے آپ کی نیکیوں کے ترازو میں رکھے گا، اور جتنا وزن ان سب چیزوں کا ہوگا اللہ اتنی نیکیاں آپ کو عطا فرما دے گا قیامت کے دن. ذرا اندازہ لگائیے، اللہ نے ہمیں 20 سال 30 سال حصہ کرنے کی توفیق دی، کتنے سارے حصے، کتنا گوشت، اور ان کے وزن کے برابر کتنی نیکیاں وہ اللہ ہمیں تول کر کے آخرت میں عطا فرمائے گا. کتنی بڑی سعادت ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فضیلت سنا کے کہا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، ارے مسلمانوں خوش ہو کر کے قربانی کرو، بوجھ سمجھ کے قربانی نہ کرنا. یہ تو خوش ہو کر کے کرنے والی چیز ہے، بوجھ سمجھنے والی نہیں ہے. 10 سال تک میرے پیغمبر مدینہ میں رہے، قربانی کا آرڈر جب آیا حضور نے کسی سال قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ہر سال اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے. اور بہت سارے حضرات ہیں ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، شوہر الگ مالدار، بیوی الگ مالدار، بچے الگ مالدار، لیکن کیا ایک حصہ کر رہے ہیں بس، باقی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا من وجد منکم سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. فرمایا اگر تمہارے پاس گنجائش ہے اور تم نے حصہ نہیں کیا، حضور فرماتے پھر ہماری عیدگاہ کے نا قریب بھی مت آنا. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی ناراضگی کا، اور سوچیں ذرا کہ حضور کس درجے کے ناراض ہیں گنجائش کے باوجود حصہ نہ کرنے والوں سے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
اور ابھی سے تیاری کریں, فکر کریں کہ ہاں اس کا نظام بنائیں گے اور کسی بھی طرح ہوگا اور انشاءاللہ حصہ لے کر کے ادا کریں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم, ذرا اچھے جانور ذبح کرو اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے. یہ حدیث بڑی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن ایک بات میں عرض کروں, یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے, انتہائی کمزور ہے. اس وجہ سے اس حدیث کو آپ فضیلت کے طور پہ نہیں سنا سکتے. بہت سارے حضرات ہمارے یہاں اہل علم بھی عام طریقے پر اس حدیث کو سنا دیتے کہ جانور بڑے بڑے موٹے موٹے ذبح کرو, یہ جانور تمہاری سواری بنیں گے. ایک کو میں سن رہا, وہ بیان فرما رہے کہ جی تکڑے تکڑے ذبح کرو, یہ سواری بنیں گے تمہاری پل صراط پر. بعد میں گیا ان کے بعد, میں نے کہا تکڑا تو جلدی لڑک جائے گا, ہے یا نہیں ایسا؟ ایک آدمی موٹا ہے 150 کلو کا, 100 کلو کا, وہ بھاگے, اور ایک دبلا پتلا بندہ بھاگے گا 60-65 کلو کا. ظاہر سی بات ہے زیادہ مضبوط کون بھاگے گا؟ جو وزن کے اعتبار سے صحیح ہے. میں نے کہا یہ تو لاجک بھی نہیں بنتا, وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی, اور سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث بڑی کمزور ہے, اس لیے اس کو بنیاد بنا کر ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. میں نے اس لیے حدیث کو ذکر کر کے اس کی جو سند کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی. تو یہ جانور کے سلسلے میں روایات ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے, بندے کو بڑی خوشی کے ساتھ میں اس عمل کے اندر حصہ لینا چاہیے. میں نے پچھلے سال سنایا تھا غالباً, اور پھر عرض کر دوں, آج کے دور میں جو لوگ بہانے بناتے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھی کوئی بہت سارے خزانے جمع نہیں تھے, لیکن اللہ کے نبی کے دور میں جو قربانی ہوئی کس انداز میں ہوئی, سبحان اللہ, پڑھ کے مزہ آتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے حکیم بن حزام. کیا نام بتایا؟ حکیم بن حزام, مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ, حضور نے انہیں بھیجا, یشتری لہو اضحیۃً, فرمایا لو یہ پیسے لو, ایک جانور لے آؤ قربانی کا, بدینار, اور فرمایا یہ 1 دینار ہے, 1 دینار میں لانا. 1 دینار دیا صحابی کو اور کہا کہ اس 1 دینار میں کیا لے کر آؤ؟ جانور لاؤ قربانی کا. وہ صحابی چلے گئے, جا کر کے انہوں نے 1 دینار میں 1 جانور خرید لیا. فاشتراہا, خرید لیا, خرید کے چلے. کسی نے پوچھا بھائی بڑی ایسا جانور لی جا رہا, بیچ رہا ہے کیا؟ تو انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہاں بیچ رہا. اس نے کہا کتنے کا؟ کہا 2 دینار کا. اس نے کہا لا دے. انہوں نے وہ جانور اسے پکڑا دیا, 2 دینار لے لیے, اور پھر وہ 2 دینار لے کر کے دوبارہ مارکیٹ میں گئے, 1 دینار کا جانور پھر خرید لیا, اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ حضرت یہ رہا جانور اور یہ رہا دینار. سبحان اللہ, نام بھی ان کا حکیم تھا, اس لیے نام اچھے ہونے چاہیے. وہاں جو میں یہاں بیانات کرتا رہتا ہوں, لکھنؤ میں ابھی بیان ہوا تو وہاں میں نے یہ چیزیں ذکر کی. سب پڑھا لکھا طبقہ تھا وہاں پر, تو میں نے یہ نام پہ باتیں ذکر کی جو مثالیں آپ کو دیتا رہتا ہوں. تو یہ اس میں افسر تھے فوج میں کسی عہدے پر, وہ بھی شریک تھے.
بیان کے بعد وہ ملے تو وہ جو مثالیں آپ نے ساری سنی ہے وہ ہم نے ساری وہاں دی. ہم نے کہا ایسے ایسے نام چل رہے ہیں تو پبلک نے بڑی توجہ سے سنا. اصل میں لوگ ان باتوں پہ اب دھیان بھی نہیں دیتے، نہ سناتے نہ بتاتے. اب جب توجہ دلائی انہوں نے دھیان کیا. میں نے ایک نام آپ کو یہاں پہ کئی بار بتایا ہے کہ لڑکیوں میں ایک نام چلتا ہے مائرہ. مائرہ کیا نام؟ مائرہ. ماہیرہ نہیں، ہا کے ساتھ وہ صحیح ہے. ایک ہے ماہیرہ ہا کے ساتھ، ایچ کے ساتھ، وہ صحیح ہے. اور ایک ہے مائرہ بیچ میں حمزہ، مائرہ. تو میں نے کہا کہ یہ نام بھی ہے اور پھر میں نے معنی بتائے. میں نے کہا مائرہ کے معنی آتے ہیں پٹ دماغ عورت، جس کا جو ہے یہ کیا بولتے ہیں دیگچی تو ہو لیکن اندر سالن نہ ہو. یعنی کھوپڑی تو ہے لیکن بیجا غائب ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں کیا؟ مائرہ. تو وہ بیٹھے تھے بیان میں، بڑی زور سے ہنسے. بیان کے بعد میں نے پوچھا خیریت؟ تو آپ کو بڑی تیز ہنسی آئی تھی، بڑی تیز. تو بڑی مسکراتے ہوئے کہا کہ میری بیوی کا نام یہی ہے اور رات دن جھگڑا ہے میرا. کہنے لگے مفتی صاحب یقین مانو رات دن جھگڑا ہے. میں یہی کہتا ہوں تیرے دماغ میں اللہ نے پاور بالکل نہیں رکھی، بالکل تو ختم دماغ ہے. کہ رات دن میرا یہی جملہ ہے کہ آج یہاں پر یہ بات سن کر کے مجھے وہی بات دماغ میں چل رہی ہے کہ لو بتاؤ. ایک تو پہلے ہی آتا ہے کہ وہاں عقل اللہ نے کچھ کم رکھی ہے اور اوپر سے آپ نے نام بھی رکھ دیا ختم عقل والی. تو پھر بتاؤ کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا، کیا بات چل رہی تھی ہماری؟ ہاں، حکیم نام پر. یہ نام کے حکیم خالی نہیں تھے، واقعی میں زبردست علم والے تھے اور یہ بڑا ٹیلنٹ ہے. یعنی جانور خریدنے گئے، جانور خریدا کتنے کا بولو بھائی؟ 1 دینار کا. واپس لا رہے ہیں، کسی نے پوچھا 2 دینار میں دے گا، انہوں نے پکڑا دیا 2 دینار میں. اور 2 دینار میں پکڑانے کے بعد میں پھر جا کے کتنے کا خریدا؟ 1 دینار کا. حضور کو لا کر 1 دینار بھی دے دیا، جانور بھی دے دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیسے؟ تو انہوں نے پورا سنا دیا کہ حضرت ایسے، پورا طریقہ. اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، اللہ کے نبی خوش ہوئے. فدعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ. حضور نے کہا اللہ تیرے عقل میں اور دماغ میں اور برکت عطا کرے. یہ تو سمجھداری ہے. یہاں یہ نہ سوچنا کہ جی یہ کیوں کر دیا، کیوں کر دیا کیا؟ جہاں پہ ٹھیک ٹھاک نفع مل رہا ہے تو موقع دیکھ کے چوکا مارو. یہاں پہ کیا سوچنا بندے کو؟ یعنی جو چیز شرعاً جائز ہے وہاں کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر، لیکن اللہ کے نبی نے مسئلہ بتا دیا. آپ نے جانور تو رکھ لیا اور وہ جو 1 دینار لائے بچا کے، حضور نے کہا اسے صدقہ کر دو غریبوں پر، اسے غریبوں پر صدقہ کر دو. یعنی جب ہم نے اس کی نیت کری لی کہ یہ اللہ کے لیے چلا گیا ہے 1 دینار، تو بس اب چلا گیا، بچ گیا، اچھی بات ہے، لیکن اسے غریبوں میں بانٹ دو. یہ اللہ کے نبی کی قربانی ہے. لیکن جناب یہ 1 دینار میں جو میرے نبی نے خریدی، ذرا اسے جوڑیے تو صحیح، آج کے دور میں کتنے کی بنتی ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے ریٹ آئی ہیں، بڑے ریٹ آئی ہیں، تو ذرا جوڑ کے دیکھیں کہ آج کے دور میں نبی کی قربانی کتنے کی بنتی ہے. 1 دینار جو وزن ہے اس کا وہ ہے 4 گرام 374 ملی گرام سونا. کیا بولیے؟ 4 گرام 374 ملی گرام کیا؟
सोना, नॉट सिल्वर, चांदी नहीं, सोने की बात हो रही है जनाबे वाला, जिसका समझाया जा रहा है आपको कि अभी मत खरीदो। हां, उस सोने की बात हो रही है। पब्लिक भी अजीब है। हमारे एक ताल्लुक वाले हैं हमारे शहर में, नगीना में, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा आपका तो कारोबार ठप हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि जी उस बयान से तो बहुत ही बढ़िया चल रहा, कि जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा कि मत खरीदो, पब्लिक को लगा शायद ये भी मार्केट से खत्म होने वाला है। जिसे नहीं भी खरीदना था वो भी खरीदने आ गया, सब निकल गया। मैंने कहा वाह जी वाह, कमाल हो गया। तो बात क्या चल रही? 4 ग्राम, बोलिए 374 मिलीग्राम सोना, ये कीमत थी मेरे नबी की कुर्बानी की। और मैंने अभी मगरिब के बाद हमारे एक साथी यहां दर्स में है सुनार, उनको फोन किया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई ये कितने का बन रहा है आज की तारीख में? तो उन्होंने अभी मुझे मगरिब के बाद बताया कि इसकी रकम आज की तारीख में बन रही है 69,109 रुपया। कितनी? बोल लो अल्लाह के बंदो, कितनी? 69,109 रुपए। 69 मतलब ये जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल वाले नहीं कहेंगे वी डोंट नो व्हाट इज 69,000। जनाबे वाला 69,000। कितने? 69,109 रुपीज। अब तो समझ गए ना सब, ये अल्लाह के नबी की कुर्बानी है। अब जरा मुझे बताओ, है किसी के पास ये बहाना कि जी बड़ा महंगा मामला चल रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी करके दिखाई है वो ये है। और हम में कैसे कैसे जैनवन लोग हैं, हंसी आती है। वो जो हिस्से हम करवाते हैं जिसमें वो 2200 के, पिछले साल 2200 का हिस्सा था। एक साहब की कॉल आई कि मुफ्ती साहब वो हिस्सा लेना है। मैंने कहा ले लो। कितने का? मैंने कहा 2300 का है। रेट बढ़ गए कह रहे 100 रुपए बढ़ गए। मैंने कहा भाई कमाल है, इस कौम का ना कुछ नहीं हो सकता, इस कौम का अल्लाह ही मालिक है। कमाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कितने की बन रही है? 69,000 की। खुदा के बंदो, और पैगम ये मत कहना कि बड़े वहां संदूक भरे रखे थे। आपको सब पता है अल्लाह के नबी के यहां पे फाके थे, खाने की नौबतें नहीं थी, लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नाम पे करने का जहां नंबर था वहां पे पैगंबर पीछे नहीं थे। अमल करके बताया है उम्मत को। यह है नबी का नमूना। तो इसलिए मैंने ये समझाया ताकि अंदर से हौसला पैदा हो, हिम्मत पैदा हो कि नहीं, हमें भी हिम्मत करनी चाहिए, इरादा करना चाहिए। जब अल्लाह ताला से बंदा मांगता है, नियत करता है, तो अल्लाह ताला फिर असबाब भी बना देते, फिर अल्लाह असबाब बनाते। आज की तारीख में कुर्बानी कितने रुपए पर वाजिब हो रही है? आखिरी बात ये और सुन लें, ये मैं अर्ज कर देता हूं। शरीयत का मेयार वही 612 ग्राम चांदी है, या तो सोना वो आपको पता है 87 ग्राम, या चांदी 612 ग्राम, या थोड़ी थोड़ी दोनों चीजें हैं, तो उनकी कीमत मिला के कितनी हो जाए? 612 ग्राम चांदी के बराबर, तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। इसमें एक बात ये याद रखना कि वैसे इस पर मेरा एक डिटेल में बयान है, अभी YouTube पर डल चुका है, चैनल पर उसका लिंक 2-3 बार शेयर भी करा दिया गया कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, उसमें हमने तफसील से समझाया है। लेकिन चूंकि आप हजरात में से अक्सर माशाअल्लाह ये बातें सब हिफ्ज किए हुए हैं, इसलिए मैं वो डिटेल जिक्र नहीं कर रहा। बाकी मोटा मोटा बता दिया कि खाली सोना हो तो कितना हो?
87 ग्राम। खाली चांदी हो तो कितनी हो? 612 ग्राम चांदी। और अगर थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी है तो कितनी कीमत के बराबर हो? दोनों मिलाकर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये 612 ग्राम चांदी की कीमत आज की तारीख में कितनी बन रही है, इसका भी मैंने अभी मगरिब के बाद हिसाब पूछा तो हमारे भाई ने जो हिसाब बताया वो ये बताया 1,68,300 रुपए। 1,68,000 1,68,300 ये है कुल 1,68,300 रुपए 612 ग्राम चांदी। आप हैरान होंगे, मैंने आज के दर्स के लिए जब पिछले साल का दर्स निकाला तो यहीं पर बैठकर 1 साल पहले मैंने जो रेट बताए थे, पिछले साल जो कुर्बानी वाजिब हो रही थी वो 65,000 के करीब पर कुर्बानी वाजिब थी। 65,000 पे कुर्बानी। लेकिन आज जो हिसाब है उसमें 65,000 वाला बंदा शरीयत में उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। 1 लाख भी अगर किसी के पास है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। 1.25 लाख भी है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। आज की तारीख में कुर्बानी वाजिब होने के लिए 1,68,300 रुपए अगर ये आपके पास कैश में है आप पर कुर्बानी वाजिब है, या सोना चांदी तिजारत का सामान ये सारी चीजें मिलाकर अगर उनकी कीमत इतनी हो रही है 1,68,000 तो फिर कुर्बानी वाजिब है और उस बंदे को कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो ये है जो आज मैंने मसले आप हजरात के सामने अर्ज किए। खुलासा इन सब बातों का अल्हम्दुलिल्लाह जिलहिज्जा के इब्तिदाई मसाइल और फिर उसके बाद कुर्बानी की बुनियादी बातें, फर्ज किस पर है, क्या है, इसकी तफसील आपके सामने अर्ज कर दी। कुछ और मजीद जरूरी मसले जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ा अहम मसला है गोश्त की तकसीम का मसला, इसी तरह मसला है जानवरों में ऐब का मसला, किसी का सींग टूट गया, किसी का दांत उखड़ गया, किसी की पूंछ कट गई, किसकी होगी किसकी नहीं होगी। इसी तरह मसला है जानवर से फायदा उठाने का, दूध वगैरह इस्तेमाल करने का। तो कई सारी चीजें हैं अभी वो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते के दर्स में आप हजरात के सामने जिक्र करेंगे, चूंकि आइंदा हफ्ते का जो दर्स है वो बिल्कुल ईद उल अजहा से बीच में 1 दिन का फासला है। मंगल की रात में दर्स होगा, बुध के दिन इंशाअल्लाह आपका रोजा और हमारा सबका रोजा होगा। देखो कह नहीं रहे इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह रोजा होगा। और जुमेरात में तो बस पूछ नहीं किया, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर और सीख कबाब होंगे और नली निहारियां होंगी और मजे की चीजें होंगी। तो इंशाअल्लाह वो सब चीजें, उसके आदाब, जानवर ज़िबा कैसे करना है, लिटाना कैसे, तरीका क्या होगा, छुरी कैसे चलानी है, बहुत सारी बातें वो सब इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते अर्ज करेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह खुद मुझको आप सब हजरात को इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।